الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. دینی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں جو دین دیا ہے، دین اسلام، وہ کامل مکمل دین ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج آپ پر دین کو مکمل کر دیا ہے. دین اسلام وہ دین ہے کہ پیدا ہونے سے لے کر موت تک کے سارے مرحلوں کا حل اللہ پاک نے اس دین کے اندر رکھا ہے. اس مذہب نے، اسلام نے زندگی گزارنے کا کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا ہے جس میں اسلام مذہب کی کوئی رہنمائی نہ ہو. دین اسلام یہ دین فطرت ہے. اس مذہب میں انسان کی فطرت کی رعایت رکھی گئی ہے. مرد اور عورت کے دل میں اللہ پاک نے ایک دوسرے کی کشش رکھی ہے. مرد کے دل میں عورت کی کشش رکھی ہے، عورت کے دل میں مرد کی کشش رکھی ہے. ایک فطرت ہے. اس لیے آدمی کے اندر کی طبیعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ زندگی مرد اور عورت کے ساتھ گزرے، مرد و عورت کے ملاپ کے ساتھ یہ زندگی بسر ہو. یہ آدمی کی طبیعت کا تقاضا ہے. ہماری خواہشات، مرد کی خواہشات اللہ پاک نے عورت کے ساتھ جو وابستہ رکھی ہے، وہ ساتھ میں زندگی گزارنے سے پوری ہوگی. ہماری خواہشات جو اللہ پاک نے ہماری طبیعت میں رکھی ہے، اس دین کے اندر اللہ پاک نے ہماری خواہشات کی رعایت رکھی گئی ہے. اور خواہشات کے پورا کرنے کا اللہ پاک نے جو حلال رستہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اس دین نے جو خواہشات کے پورا کرنے کا جو حلال رستہ دیا ہے وہ ہے نکاح. کہ آدمی نکاح کے ذریعے ایک فطری خواہشات کو پورا کرے. یہ ہمارے اس مذہب کی خوبی ہے. ورنہ دنیا کے دوسرے مذہبوں نے یوں کہا کہ اس فطری خواہشات کے مٹانے کے بعد آدمی اللہ تک پہنچ سکتا ہے. اس فطری خواہش کو دوسرے مذہب کے لوگوں نے یوں کہا کہ یہ فطری خواہش نہیں ہے، یہ شیطان کی خواہش ہے. چنانچہ عیسائیوں میں رہبانیت ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے تمہیں غاروں میں جانا پڑے گا. مجردانہ زندگی، عورت سے الگ ہو کر زندگی
کرنی پڑے گی تو تم اللہ والے بن سکتے ہو. تمہارا رب اللہ تم سے جبھی راضی ہو سکتا ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ نہ رہو. یہ فطرت کے ساتھ بغاوت ہے، یہ فطرت کے ساتھ لڑائی. ہمارے اس مذہب میں رہبانیت نہیں ہے. آپ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اسلام تو نکاح کی ترغیب دیتا ہے. النکاح من سنتی، یہ مشہور حدیث ہم ہر خطبے کے موقع پر نکاح کی مجلس میں سنتے. خطبہ نکاح کا جو خطبہ ہے اس نکاح کا خطبہ پڑھنا سنت ہے. اگر بغیر خطبے کے بھی نکاح کر لیا جائے تو وہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے. نکاح پڑھنا ضروری نہیں ہے، نکاح کا پڑھنا سنت ہے. لیکن اس نکاح کی مجلس میں جو لوگ موجود ہیں اس نکاح کے خطبے کا سننا واجب ہے. ہمارے معاشرے میں نکاح کی مجلس میں جو غفلت برتی جاتی ہے کہ کوئی عالم دین کسی آدمی کا نکاح پڑھا رہا ہے، مسجد میں نکاح ہوتے ہیں اور نوجوان طبقہ مسجد کے باہر شور و شغف کرتے ہیں. اس خطبے کا سننا واجب ہے. لہذا اگر کوئی آدمی اس نکاح کے خطبے کے وقت باتوں میں رہے اور اس خطبے کو نہ سنے تو واجب کے چھوڑنے کا وہ گنہگار بنے گا. تو ہمارے اس مذہب نے اپنی خواہشات کے پورا کرنے کا حلال راستہ نکاح عطا فرمایا ہے کہ تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو نکاح کر کے بھی. آپ نے خود نکاح فرمایا. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی، آپ تو بخشے بخشائے، آپ تو اللہ کے بہت مقرب ہے، آپ تو لمبی لمبی عبادتیں کرتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نکاح نہ کروں اور ہمیشہ اللہ کی عبادت بندگی میں رہوں، دین پر روزے سے رہوں، رات بھر شب گزاری میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ. آپ نے فرمایا النکاح من سنتی، کہ نکاح کرنا میرا طریقہ ہے اور جس نے میرے طریقے سے روگردانی کی وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ میرے مذہب میں نہیں، میرے مذہب پر نہیں ہے. اس لیے اللہ تک پہنچنے کا راستہ گھروں سے ہو کر نہیں جاتا ہے. اللہ تک پہنچنے کا راستہ گھروں سے ہو کر جاتا ہے، گلی کوچوں سے ہو کر جاتا ہے، بازار سے ہو کر جاتا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے گھروں میں پہاڑوں میں جانا ضروری نہیں ہے. اللہ راضی ہوتا ہے بازار میں آدمی اپنی دکان، اپنی تجارت دین و شریعت کے مطابق کرے. اپنے گھر میں شوہر کی زندگی آدمی گزارتا ہے تو وہ زندگی گزارے جو آپ علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ گزاری. اس راستے سے آدمی اللہ تک پہنچ سکتا ہے. ہماری خواہشات کے پورا کرنے کا اللہ پاک نے جو ہمیں یہ طریقہ نکاح عطا فرمایا ہے اللہ کی بڑی نعمت ہے. اگر اسلام میں یہ طریقہ نہ ہوتا تو آدمی اپنی خواہشات کے پورا کرنے کے لیے حرام راستے اختیار کرتا. اور پھر شریعت نے نکاح جتنا آسان بنایا ہے، نکاح شریعت کے اندر بہت آسان ہے. نکاح نام ہے ایجاب و قبول کرنے کا. دو گواہوں کے سامنے آدمی ایجاب و قبول کر لے نکاح ہو جاتا ہے. شریعت نے، اسلام نے نکاح کو بہت آسان رکھا ہے. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا. مہینوں پہلے، سالہ پہلے جب تک نکاح کی تیاری نہ کی جائے نکاح نہیں ہوتا ہے، اور جب تک اس نکاح میں لاکھوں روپے خرچ نہ ہو ہمارا نکاح نہیں ہوتا ہے.
ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں اسی وجہ سے نکاح سے رکی ہوئی ہے کہ نکاح کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ شریعت تو کہتی ہے کہ دو آدمیوں کے سامنے ایجاب و قبول ہو جائے، نکاح ہو گیا۔ جب ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے تو پھر اس حلال راستے کو جتنا ہم نے مشکل بنایا ہے، ہمارے سامنے حرام کے راستے اتنے آسان ہو گئے۔ زنا کاری نکاح میں تاخیر کرنے کی وجہ سے عام ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی، ثلاثن لا تؤخرا، تین چیزوں میں تاخیر نہ کرو۔ ایک تو جب نماز کا وقت ہو جائے فوراً پڑھ لو، دوسرا جب آدمی کے لیے اس کے مناسب رشتہ مل جائے تو اس کا نکاح کر دو، اور تیسرا جب جنازہ تیار ہو جائے تو جنازے کی نماز پڑھ کے اس میت کو جلدی سے دفن کر دو۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم نکاح کو آسان کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اعظم النکاح ایسرہ مؤونۃ، اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، سب سے بابرکت نکاح وہ نکاح ہے کہ جس میں مشقت کم ہو، پیسوں کا بھار کم ہو۔ آدمی قرضے لے کر ولیمے کرے، نام و نہاد کے لیے آدمی اپنے نکاح میں پیسے خرچ کرے، اس پر کوئی ثواب نہیں ہے۔ نکاح کے بعد ولیمہ سنت ہے، لیکن ولیمہ و سینما نہ ہو۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا، اولم ولو بشادین۔ اس زمانے میں کتنی سادگی تھی حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بڑے مالدار صحابی، آپ علیہ السلام کی مجلس میں تشریف لائے۔ آپ نے ان کے کپڑے پر ایک پیلا نشان دیکھ کر پوچھا کہ عبد الرحمن کیا بات ہے؟ اس زمانے میں دلہا ایک مخصوص خوشبو استعمال کرتا تھا، تو آپ نے وہ خوشبو کا نشان دیکھ کر فرمایا کہ عبد الرحمن تم نے نکاح کر لیا؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا، ہاں اللہ کے نبی میں نے نکاح کر لیا۔ اتنے بڑے مالدار صحابی عشرائے مبشرہ میں سے، ان مخصوص صحابہ کرام میں سے کہ جن کے متعلق آپ علیہ السلام نے دنیا ہی میں بشارت دے دی کہ یہ جنت میں جائیں گے۔ آپ نے اتنی بڑی شخصیت مدینہ میں موجود ہونے کے باوجود، اس زمانے کا مدینہ آج کے اس وقت میں مسجد نبوی جتنی جگہ میں ہے، اس زمانے میں اتنا بڑا مدینہ تھا، چند گھر تھے، اتنی چھوٹی بستی میں، اور اتنا بڑا صحابی ایک نکاح کر لیتا ہے، اور اس نکاح میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہیں بلایا جاتا ہے، تو آپ کو اس پر کوئی شکایت نہیں۔ ہمارے معاشرے میں اگر کسی کا نام ولیمے میں بھولے سے رہ گیا تو آدمی کی زندگی پر اس سے نہیں بنتی ہے۔ اس زمانے میں سادگی تھی، نکاح برکت والے تھے، آپ نے کوئی شکایت نہیں کی کہ عبد الرحمن تم نے مجھے نہیں بلایا، میں نے تو تم کو جنت کی بشارت دی تھی۔ وہ صحابی جا رہے تھے، ایک گھر کے پاس رک گئے، تو ایک دوسرے صحابی اتنے میں آئے اور اس سے کہنے لگے کہ اس گھر میں مجھے نکاح کا پیغام دینا ہے، میں تو جا کے بات نہیں کر سکتا ہوں، آپ جا کے بات کریں۔ تو دوسرے صحابی اس صحابی کے وکیل بن کر اس گھر میں گئے اور وکالت کے طور پر نکاح کا پیغام دیا کہ فلاں صحابی آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے، آپ کی کیا رائے؟ تو گھر والوں نے جواب میں منع کیا اور یوں کہا کہ اس صحابی سے تو ہمارا ارادہ نہیں ہے، لیکن تم جو وکیل بن کر آئے ہو، تم ہماری بیٹی، ہم تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ وہی نکاح ہو گیا۔ گئے تھے دوسرے کے لیے، اپنا نکاح کر کے آئے۔ جب گھر سے باہر آئے تو اس صحابی نے پوچھا، انتظار میں تھے کہ کیا ہوا؟ تو جواب میں ایک خوبصورت جواب یہ دیا کہ ان لوگوں کی رائے
ان لوگوں کی رائے میں اتفاق نہیں ہوا، یوں نہیں کہا کہ ان لوگوں نے منع کر دیا، ان لوگوں کی رائے میں اتفاق نہیں ہوا، اس لیے پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں۔ میں فوری طور پر تیار ہو گیا اور میرا نکاح ہو گیا۔ یہ سن کر اس صحابی نے کوئی اشکال نہیں کیا، کوئی اعتراض نہیں کیا اور اپنے راستے پر چلے گئے۔ اس لیے ہم ہمارے معاشرے میں نکاح کو سادہ بنائیں اور نکاح سادگی کے ساتھ ہو۔ جتنا نکاح سادگی کے ساتھ کیا جائے گا اللہ پاک اس کے اندر برکتیں عطا فرمائیں گے۔ آدمی ولیمہ ضرور کرے، ولیمہ کرنا سنت ہے، لیکن ولیمے کے اندر آدمی نام و نہاد دکھلاوا مقصد نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت زندہ کرنا مقصود ہو۔ ولیمہ شریعت نے اس لیے رکھا ہے کہ یہ اظہار تشکر ہے، اللہ کی نعمت کا شکر ظاہر کرنا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے جوڑا عطا فرمایا، تیری اس نعمت پر میں شکر ادا کرتا ہوں۔ اور دوسرا مقصد ولیمے کا یہ ہوتا ہے کہ نکاح کا اعلان ہو جائے، سارے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس آدمی کا فلاں سے نکاح ہوا ہے، کہ کل پھر یہ آدمی اس لڑکی کو اپنے ساتھ بٹھا کر کہیں جائے تو کوئی آدمی دیکھ کر اعتراض نہ کرے کہ کس کی بیٹی کو لے جا رہا ہے۔ یہ شریعت کا مقصد ہے۔ لیکن ولیمہ ہو سینے میں نہ ہو۔ خطبہ نکاح میں جن آیتوں کا انتخاب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، ان آیتوں میں کہیں نکاح کا تذکرہ نہیں ہے۔ قرآن کے 30 پاروں میں بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جن میں نکاح کا تذکرہ موجود ہے، لیکن آپ نے ان نکاح کی آیتوں کو منتخب نہیں کیا۔ ہم نکاح کی مجلس میں خطبے میں جو آیات سنتے ہیں اور آپ نکاح کے خطبے میں جن آیتوں کو پڑھتے تھے، ان آیتوں میں تقوی کا تذکرہ ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ 3 آیتیں خطبے کے نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہیں۔ ان تینوں آیتوں میں تقوی کا تذکرہ ہے، اور یہ خطبہ، یہ جو نکاح کا خطبہ ہوتا ہے، یہ امت کے لیے ایک پیغام ہے کہ ایک نئی زندگی آدمی گزارنے جا رہا ہے، ایک زندگی کا نیا موڑ آنے جا رہا ہے۔ شریعت نے اس وقت ہمیں تعلیم دی ہے کہ آدمی تقوی کو تھامے رکھے، اللہ کا خوف، اللہ کو ڈر، اس کو تھامے رکھے، شریعت پر چلنے کا اور چلانے کا مزاج بنا لے۔ نکاح سے پہلے تقوی کی ضرورت، عین نکاح کے وقت تقوی کی ضرورت، اور نکاح ہو جانے کے بعد بیوی کے ساتھ رہنے کے لیے تقوی کی ضرورت۔ نکاح سے پہلے تقوی کی ضرورت، آدمی کا طے ہونے کے بعد منگنی کی رسمیں اور مہندی لگانے کی جو رسمیں ہیں، شریعت کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ منگنی کے اندر اور دوسری تقریبات میں آدمی سب رشتہ داروں کو بلائے۔ آدمی اس وقت دین اور شریعت کو دیکھے، ایک نظر دیکھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے کہ جو آدمی نکاح کرنے والا ہے اپنی بننے والی بیوی کو ایک نظر دیکھ لے، لیکن منگنی کی رسمیں کرنا اور اس کے لیے جوڑے اور گھوڑے، یہ شریعت کے اندر اس کا ثبوت نہیں ہے۔ عین نکاح کے وقت تقوی کی ضرورت ہے کہ ہم جس ہال کے اندر اور جس جگہ ہم نکاح کی اس مجلس کو منعقد کرنے جا رہے ہیں، وہ نکاح کی مجلس گناہوں سے پاک ہو۔ نکاح عبادت ہے تو ہماری یہ عبادت گناہوں سے پاک ہو۔ ہم مسجد میں نماز پڑھتے وقت کوئی گانا بجا دے تو ہم غصے ہو جاتے ہیں اور ہمارے تیور بدل جاتے ہیں، اس لیے کہ عین نماز کے وقت کوئی گانا بجاتا ہے۔ نکاح بھی عبادت ہے، نکاح کی عبادت کے وقت آدمی موسیقی بجائے، گانا بجائے اور بینڈ باجے ہو، شریعت کے اندر شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اس لیے عین نکاح کے وقت ہمارا یہ نکاح اور نکاح کی یہ مجلس تقریب گناہوں سے پاک ہو، مرد اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو۔
اور عورتیں جس نکاح میں آئی ہیں برقع پہن کر آئے، ایسا کپڑا اپنے بدن پر ڈال کر آئے کہ کسی غیر کی نظر اس پر نہ پڑے۔ ہماری عورتوں کا مزاج بھی عجیب ہے کہ جب گھروں میں رہتی ہے تو منگن کی طرح رہتی ہے، اور جب گھر سے نکلنا ہوتا ہے تو دوسروں کے سامنے دلہن بن کر رہتی ہے۔ شریعت اس بات کو چاہتی ہے کہ گھر میں شوہر کے سامنے دلہن کی طرح رہے، اور جب گھر سے باہر نکلے تو منگن کی طرح رہے، تاکہ کسی غیر محرم کی نظر اس پر نہ پڑے، اور اگر پڑے بھی تو اس سے گن کرے۔ کپڑے پورے پہنے، مرد اور عورتوں نے، خاص کر کے عورتوں نے نکاح میں اپنے کپڑے اتار دیے، اور جن کو کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں تھی کرسیوں پر کپڑے آ گئے، کرسیاں باحیا بن گئی اور عورتیں بے حیا بن گئی۔ جب نکاح کی عین مجلس میں گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے اور گناہوں کا انبار ہوتا ہے تو وہ نکاح آگے جا کر کامیاب نہیں بنتا ہے، اس میں برکتیں نہیں آتی ہیں۔ اور نکاح کے بعد تقویٰ کی ضرورت، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آدمی جب رہے تو حقوق کی ادائیگی کے ساتھ رہے۔ پوری زندگی آدمی کو، شوہر کو تقویٰ کی ضرورت، بیوی کو تقویٰ کی ضرورت۔ تقویٰ وہ چیز ہے، اللہ کا ڈر، یہ وہ چیز ہے جو آدمی کو حقوق کی ادا کرانے پر مجبور کرے گا، ورنہ دنیا کی کوئی عدالت، دنیا کی کوئی کورٹ آدمی کو گناہوں سے نہیں بچا سکتی ہے۔ عدالت، کورٹ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہے کہ بیوی کا نفقہ اور بیوی کا خرچہ شوہر پر ڈال سکتی ہے، لیکن اگر شوہر جب گھر میں داخل ہو، اس کا منہ بگڑا ہوا ہو اور اس کا منہ چڑھا ہوا ہو، اس بگڑے ہوئے منہ کو یہ کون سی عدالت اور کون سی کورٹ درست کر سکتی ہے؟ تقویٰ اگر ہے تو آدمی ہسمکھ کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئے گا۔ اس لیے ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے جو اصول ہیں، جو چند باتیں ہیں، وہ ہمیں ہر وقت سامنے رکھنی چاہیے۔ جب آدمی نکاح کرتا ہے، نکاح سے پہلے آدمی کے ایک ماں اور باپ ہوتا ہے، لیکن نکاح کرنے کے بعد آدمی کے ماں باپ دو ہو جاتے ہیں، آدمی کے سسر اور آدمی کے ساس اس کے ماں باپ ہیں، اس آنے والی بیوی کے ساس سسر اس کے ماں باپ ہیں۔ ساس اپنی بہو کو بیٹی کہہ کر پکارے، اور وہ آنے والی بہو اپنی ساس کو ماں کہہ کر پکارے، کبھی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ اگر ساس اپنی بہو کو بہو کہے اور اس کو اجنبی سمجھے تو یہ لڑائی اور جھگڑے کا گھر ہے۔ داماد اپنے سسر، اپنی ساس کو ابا اور امی سے پکارے، یہ کامیاب زندگی ہے۔ لیکن شوہر اپنے ساس اور سسر کو اتنی اہمیت نہ دے کہ اپنے اصل ماں باپ کو چھوڑ دے، اپنے اصل ماں باپ کو چھوڑ دے۔ اس لیے نکاح کے بعد سب سے بڑی جو ضرورت ہے کہ وہ رشتوں کا خیال رکھے۔ ماں باپ، اپنے ماں باپ، وہ ماں باپ اس کا مرتبہ اور ہے، اور نئے بننے والے ساس اور سسر ماں باپ ان کا مرتبہ اور ہے۔ بیوی کو محبت دے، اس کا مرتبہ اور ہے۔ بیوی کی محبت میں اپنے والدین کو دھکا نہ دے دے، بیوی کی محبت میں اپنے ماں باپ کو سائڈ میں نہ کر دے، اور اپنے ماں باپ کی محبت میں، اپنے ماں باپ کی وفاداری میں بیوی کو سائڈ میں نہ کر دے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کا حق یہ پہلا ہے، بیوی چاہے راضی ہو یا نہ ہو، ماں باپ کو اس کی جگہ پر، بیوی بچوں کو اس کی جگہ پر رکھنا چاہیے۔ اس لیے رشتوں کا خیال بہت ضروری ہے۔ اور دوسری چیز، شوہر نکاح ہو جانے کے بعد پہلی ملاقات میں سب سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر اس بات کا ارادہ کر لے کہ دین اور شریعت پر چلنے اور چلانے کا ارادہ کر لے کہ میں تجھے دین پر چلاؤں گا، میں تجھے دین پر ابھاروں گا، اور بیوی ارادہ کرے کہ میں تمہیں دین پر ابھاروں گا۔ عفت اور پاک دامنی کا ارادہ کر لے کہ اب تک جو زندگی گزر گئی، لیکن اب سے نکاح ہو جانے کے بعد عفت اور پاک دامنی کہ کسی غیر پر ہماری نظر نہ پڑے،
اس طرح پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیں۔ پہلی ملاقات میں شوہر دوسرا یہ کام کرے کہ اپنے خاندان والوں کے مزاج کا تعارف کرا دے۔ میرے ابا کا یہ مزاج ہے، میری والدہ کا یہ مزاج ہے، میری بہن کا یہ مزاج ہے، ان کا مزاج ہنسی مذاق والا ہے، فلاں کا مزاج غصے والا ہے۔ آپ جب بھی ان کے ساتھ معاملہ کریں تو اس مزاج کو سامنے رکھ کر کریں۔ اور تیسری چیز، شوہر نکاح کرنے کے بعد جب بھی گھر میں آئے ہمیشہ کے لیے، جب بھی گھر میں آئے مسکراتے چہرے کے ساتھ آئے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب گھر میں تشریف لاتے تو آپ کا پہلا کلام سلام ہوتا تھا اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ اس لیے جب بھی گھر میں داخل ہو سلام کے ساتھ داخل ہو اور چہرے پر مسکراہٹ ہو۔ علماء نے لکھا ہے رزق کے اندر برکتوں کے آنے کا ایک سبب یہ ہے کہ آدمی اس وظیفے پر عمل کرے۔ کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنے گھر میں سلام کے ساتھ داخل ہوتا ہے اور چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ داخل ہوتا ہے اور گھر میں داخل ہونے کے بعد ایک مرتبہ قل هو اللہ یہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق کے اندر بے انتہا برکت عطا فرماتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرے۔ اور گھر میں داخل ہونے کے بعد چوتھی بات یہ ہے کہ مرد اپنے باہر کے جھمیلے اور باہر کے ٹینشن گھر میں نہ لائے۔ دکانوں کے، ملازمت کے اور دنیا کے باہر کے جھمیلے اپنے گھر پر نہ لائے۔ دوسروں کا غصہ بیوی بچوں پر نہ اتارے، یہ ان کے ساتھ ظلم ہے۔ اور گھر میں پانچویں بات یہ ہے کہ گھر میں شوہر اپنے بیوی بچوں کو وقت دے۔ آج گھروں کے اندر فساد اور لڑائی اور جھگڑے اس بات کے ہیں کہ شوہر اپنے بیوی بچوں کو وقت نہیں دیتا ہے۔ شوہر اپنے الگ صوفے پر بیٹھا فون چلا رہا ہے اور بیوی بیڈ روم میں اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہے۔ چند دن کے بعد جب بیوی دیکھتی ہے کہ رات اتنی گزر جانے کے بعد شوہر میرے پاس نہیں آتا ہے تو وہ بیوی بھی اپنا کوئی دوست تیار کر لیتی، اپنا کوئی دوست ڈھونڈ لیتی، پھر لڑائی اور جھگڑے شروع ہوتے۔ اس لیے موبائل پر کنٹرول رکھے۔ شوہر گھر میں داخل ہونے کے بعد موبائل پر کنٹرول رکھے، بیوی بچوں کو وقت دے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ آدمی شوہر اپنے گھر میں اپنے بیوی کے اچھے کاموں کی تعریف کرے، کھانے کی تعریف کرے۔ ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہوٹلوں پر کھانے کے بعد ہم ہوٹل والوں کے کھانوں کی تعریف کرتے ہیں، لیکن جس بیوی نے اور جو بیوی ہمیں سان سے کھلاتی ہے اور اس نیت کے ساتھ کھلاتی ہے ایسا بناؤ کہ میرا شوہر راضی ہو جائے، میرے شوہر کا دل خوش ہو جائے، لیکن وہ شوہر ہے اتنا مزیدار کھانا کھانے کے بعد دو تعریف کے بول اپنی بیوی کے لیے نہیں نکالتا ہے۔ اپنے بیوی کے اچھے کاموں کی تعریف کر، کھانا کھانے کے بعد چاہے کتنا ہی کھانا کیسا ہی بناؤ اپنے بیوی کے کھانے کی تعریف کر، اس کا دل خوش ہوگا۔ اور اسلام تو کہتا ہے کسی کا دل خوش کرنا بڑی عبادت ہے، دل ناراض کرنا، کسی کا دل توڑ دینا بڑا گناہ ہے، تو کسی کا دل خوش کرنا بھی بڑی عبادت ہے۔ بیوی کے اچھے کاموں کی تعریف کرے۔ اور بیوی بچوں کو وقت دینے کے ساتھ ساتھ آدمی اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے عفو تعفو نساؤکم، تم پاک دامن رہو تمہاری عورتیں پاک دامن رہے گی۔ تمہاری نظریں غیروں پر پڑے گی تو دوسروں کی نظر تمہاری بیوی بچوں، تمہاری بیوی تمہاری ماں بہنوں پر پڑے گی۔ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ اور شوہر اپنے گھر میں تحمل مزاجی سے کام لے، بڑے پن سے کام لے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اترنا ہے۔ گلاس ٹوٹ گیا، کپ ٹوٹ گیا، اس کی زندگی ہے، وہ ختم ہونے والا ہے۔ اس پر شوہر تحمل مزاجی سے کام لے، بڑے پن سے کام لے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اترنا ہے۔ اور آخری بات، شوہر اور بیوی
جب بھی کسی بات میں ناراضگی ہو تو ایک ساتھ دونوں ناراض نہ ہو، ایک ساتھ دونوں غصے میں نہ آئے۔ شوہر اور بیوی دونوں یہ چاہیں کہ ایک دوسرے کو معاف کر دے، ایک ساتھ دونوں غصے نہ ہو۔ اگر بیوی غصے میں ہے تو شوہر گھر چھوڑ دے اور گھر سے باہر نکل جائے، چائے کی لاری پر جا کر چائے پی کر آئے، پان کھا کر آئے، اپنی بیوی کے لیے پان لے کر آئے، غصہ اس کا ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ اور آخری بات کہ جب سوئے تو ناراضگی کی حالت میں نہ سوئے، بلکہ ایک دوسرے کو معافی تلافی کر کر سوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔